السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 12 تا 16 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان ظالم کفار مشرکین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، یہ چیلنج دے دیا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے جو خزائن جن کو تم استعمال کر رہے ہو، اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے؟ تم کس چیز کے مالک ہو؟ کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ پھر مزید غور کیجئے کہ یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ کس کی شہنشائیت ہے یہاں پر؟ اس پہ کیا کوئی جواب دو؟ اور ظاہر ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال الصادق الامین کہتے ہیں، آپ پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب دعوت کا آغاز ہوا تو مخالف بن گئے۔ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اس دعوت کے پیچھے ایک سسٹم ہے۔ یہ جو فکر ہے یہ کوئی کھوکھلی فکر نہیں ہے، یہ جاندار فکر ہے، یہ فلسفہ ایک توحید ہے۔ یہ فکر ایک سسٹم دیتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکیزہ فکر کے مقابلے میں ہماری مشرکانہ اور کافرانہ فکر نہیں چلے گی۔ یہ اعلیٰ جو فکر ہے، جو فلسفہ ہے، جو پروگرام ہے، دعوت ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا فرسودہ سسٹم نہیں چلے گا۔ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے۔ اللہ رب العزت نے دلائل سے بات سمجھائی اور فرما دیا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب۔ یہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے آج یقیناً یہ مضبوط ہے کیونکہ غالب ہے۔ آج ظلم غالب ہے، کفر اور شرک غالب ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، اصل میں یہ ایک وقت میں، آنے والے وقت میں شکست کھا جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے مختصر وقت میں مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا۔ ریاست مدینہ تشکیل ہوئی، ریاست مکہ تشکیل ہوئی، قومی انقلاب قائم ہو گیا، غالب ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کا آغاز فرما دیا۔ وہ قوم جس نے بھی، جس دور میں بھی انبیاء کی مخالفت کی،
وقتی طور پر تو وہ غالب رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی اچانک آنن فانن تباہ نہیں کرتے، بڑی ترتیب سے پہلے دلائل دیتے ہیں، منذر کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر ان کو سمجھایا، سمجھ نہیں آئی پھر سمجھایا، مسلسل سمجھایا، پھر ڈرایا، الارم کیا، نہیں تو پھر تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ اے مکہ کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اس سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے اور فرعون نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اپنے دور میں ان کا جو کردار ہے وہ ظالمانہ رہا، اور فرعون کا کردار انتہائی ظلم کا، ذو الاوتاد، جو میخوں والا ہے، جو انسانوں پر ظلم ڈالتا تھا۔ اور فرعون کے مظالم قرآن پاک نے اور جگہوں پر بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا، سورۃ القصص میں بھی گزر چکا ہے۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ جتنی قومیں ہیں، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہے، اولئک الاحزاب، یہ جو بڑی بڑی فوجیں تھیں، بڑے بڑے جتھے تھے، اپنے آپ کو بڑا بڑا لشکر سمجھتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کل، ان میں سے ہر ایک نے الا کذب الرسل، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اپنے دور میں جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اللہ کے رسولوں کی بات سننے کی بجائے ان کو جادوگر کہا۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے، اس کے اتحادی بلاغ نے ایسے کیا تھا، ابو جہال اور اس کے اتحادی بلاغ نے بھی ایسے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ ایک تاریخی تسلسل ہے ان ظالموں کا، ان کرداروں کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اور اللہ کے جو نبی ہیں سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، یہ ایک سچا تاریخی تسلسل ہے، اللہ کی جماعتوں کا تاریخی تسلسل ہے۔ تو الا کذب الرسل، ان تمام ظالم لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پھر کیا ہونا تھا؟ پھر عذاب ثابت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سارے پروسیس کے بعد جب انہوں نے جھٹلا دیا، تسلیم نہیں کیا، مقابلے پہ آ گئے، تو پھر عذاب ثابت ہو گیا۔ اور جب اللہ کسی عذاب کو ثابت کرتے ہیں تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور راہ نہیں دیکھی ان لوگوں نے، انتظار نہیں کیا مگر ایک چیخ کا۔ مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، جب وہ عذاب آیا تو پھر ان کے پاس ایک ذرا وقت نہیں تھا، کوئی وقفہ نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے تفصیلاً اس پر بات چیت کی تھی کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تمام تاریخی طور پر وقت دے چکے ہوتے ہیں، اللہ نے گنجائش رکھی ہوتی ہے، اللہ کی چھوٹ موجود رہتی ہے۔ اللہ کی جو ترتیب ہے وہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کسی کو گرفت میں لانا چاہتے ہی نہیں ہے۔
عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک وقت ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو گزرنے کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور انہوں نے بھی ایسے کیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، آیت مقدسہ نمبر 16 ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، عجل لنا قطنا، عجل لنا، جلدی کر ہمارے لیے، قطنا، جو ہمیں کوئی چٹھی دینی ہے، کوئی ہمیں آپ نے چیز ایسی دینی ہے جس سے عذاب آ سکتا ہے تو وہ دے دے. قبل یوم الحساب، اس دن سے پہلے جو یوم الحساب ہوگا. یعنی انہوں نے بھی مذاق اڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے خدا سے کہو جو بھی عذاب دینا چاہتا ہے، ہمارے لیے کوئی چٹھی ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز ہے، کوئی عذاب ہے تو وہ یوم الحساب سے پہلے دے دو. یہ بھی ہٹ درم قوم، ضدی قوم جو تسلیم نہیں کرتی وہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے. میرے عزیزو، اللہ کا پھر عذاب آتا ہے. اس قوم پر بھی آیا، لیکن اس پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی شکل میں غزوہ بدر سے شروع ہوتا ہے. فتح ملتی ہے، ابو جہل اور اس کا اتحادی بلاگ شکست کھا جاتا ہے. بڑے بڑے 70 سردار مارے جاتے ہیں اور بڑے مختصر وقت میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. مکۃ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے، قومی انقلاب آ جاتا ہے. یہ تمام تر جد و جہد پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت جو تیار کی گئی، اس کے نتیجے میں اللہ ان کو شکست دیتے ہیں. یہ اسوہ آج بھی موجود ہے. آج بھی اگر ہم ان ظالم حکمرانوں اور ظالمانہ نظاموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پہلے سچی جماعت تیار کرنی پڑے گی. وہ اعلیٰ فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور اس پر سچی جماعت تیار کی، وہ آج بھی موجود ہے، وہ قیامت تک رہے گی. اور اسی اسوہ پر آج بھی تبدیلی آئے گی، قیامت تک آئے گی. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.